أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو أذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فغيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا ألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون تفقد الطير پر انہوں نے جائزہ لیا، یعنی سلیمان علیہ السلام نے جائزہ لیا پرندوں کا. فقال اور کہا انہوں نے ما لی لا ارى الہدہد، مجھے کیا ہوا کہ میں نہیں دیکھ رہا ہدہد کو. ام کان من الغائبین، کیا وہ ہے غائب ہونے والوں میں سے. لو عذبنہ، ضرور اسے میں ذبح کر دوں گا. عذاب، میں اسے دوں گا عذاباً شدید عذاب. او او لا یعذبنہ، کہ یا میں اسے ذبح کر دوں گا. او لیاتینی، یا وہ لائے گا میرے پاس سلطان مبین، کوئی واضح دلیل، یعنی کوئی واضح وجہ بتائے گا. فمکث غیر بعید، پر نہیں ٹھہرا مگر بہت تھوڑی دیر، یعنی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ آ گیا. فقال، پھر اس نے کہا احطت بما لم تحط به، اور اس نے کہا کہ میں احاطہ رکھتا ہوں اس چیز کا، یعنی میرے پاس ایسی خبر ہے لم یحط به جئتک، لم یحط به جو آپ کو جس کا تھا آپ نہیں، یعنی آپ کو جس کی خبر نہیں ہے. جئتک من سبعین، میں آیا ہوں، میں لایا ہوں، کیونکہ آگے باہر ہے، میں لایا ہوں آپ کے لیے من سبا سے، بنا بغین ایک خبر، یقینی خبر میں سبا سے لے کے آیا ہوں. انی، بے شک میں نے پایا اس امراتن، ایک عورت کو، تملکہم، وہ جو حکومت کر رہی ہے ان پر، وہ اوتیت، اور وہ دی گئی ہے، من کل شیء، یعنی ہر چیز، یعنی جو اس کی ضرورت ہے اس کی ہر چیز اسے دی گئی ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عظیم، اور اس کا عرش جو ہے وہ بہت عظیم، بہت شاندار ہے، زبردست اس کا عرش ہے. وجدتها، اور پایا میں نے اسے، وقومها، اور اس کی قوم کو، یسجدون للشمس، کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کے لیے، سورج کو سجدہ کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا. وزین لہم الشیطان، اور مزین کر دیا ہے ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال کو، فصدہم، اور روک دیا ہے اس نے انہیں، عن السبیلی، راستے سے، یعنی سیدھے راستے سے. فہم لا یہتدون، پس وہ نہیں ہدایت پاتے. اللہ، اللہ، اور کیا ہے کہ نہیں وہ، یسجدو للہ، نہیں سجدہ کرتے اللہ کو، الذی، وہ ذات، یخرج الخبأ، جو نکالتی ہے چھپی چیزوں کو، فی السماوات والارض،
آسمانوں اور زمین سے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتی ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اور اللہ ہی ہے، نہیں کوئی معبود مگر سوائے اس کے، مگر وہ رب العرش العظیم، وہ رب ہے عرش عظیم کا۔ قال تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سننظر، ان قریب ہم دیکھتے ہیں، اصدقتا کیا تو نے سچ کہا ہے، ام کنت من الکاذبین یا کہ تو جھوٹوں میں سے ہے، اذهب تو جا، بکتابی یعنی کہ تو لے جا یہ میرا خط، ہاضا یہ میرا خط لے جا، فالقی اور ڈال دے اس کی طرف، یعنی ان کے طرف ڈال دے، الیہم ان کی طرف، ثم پھر تولا پھر تو ایک طرف ہو جا، عنہم ان سے، فانظر پھر تو دیکھ، ماذا یرجعون کہ وہ کیا کرتے ہیں یا کیا خبر دیتے ہیں، کہ اس کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو یہاں جیسے ہم کل پڑھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے جو لشکر تھے وہ انسانوں کے، جنوں کے اور ان کے سب کے پرندوں کے ہوا کرتے تھے، اور ان کا انہوں نے جب وہاں چلے ہیں تو انہیں جب سبھی ساتھ تھے، اور انہوں نے بھی یہاں جب انہوں نے معائنہ کیا، تو جب معائنہ کیا تو جب انہوں نے پرندوں والا کا معاہدہ کیا، اس کے آ، پرندوں کے جو جھنڈ تھا اس کا معاہدہ کیا، تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حدود کو نہیں دیکھ رہا، یعنی کہ بڑی بڑی اتنی ترتیب سے وہ دیے گئے تھے، چھوٹے چھوٹے معاملے لگتا ہے کہ خود ہی نگرانی کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا حدود کو ویسے کہا یہ جاتا ہے کہ ہدہد جو تھا ان کا کہہ رہے ہیں کہ انجینئر تھا، اس کو حدود کو اس کو اوپر سے زمین کے اوپر سے زمین کے جو نیچے پانی بھی نظر آتا تھا کہ زمین کے نیچے کیا ہے، تو جب بھی ضرورت پڑتی تھی انہیں، جب جاتے تھے اور جنگل میں تو وہ حدود سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو پانی کہاں ہے، حدود بتاتا تھا کہ یہ جگہ پانی ہے، پھر وہ جنات اس جگہ کو کھوتے تھے تو وہاں سے پانی نکال کے استعمال کرتے تھے، یعنی خاص اس کا، یا اسے یہ کہ اس کے اس چیز کا بھی جاسوسی کا بھی کام لیتے ہیں، خبریں لانے کا بھی کام، بہرحال انہوں نے حدود کے معلوم کیا، حدود کہاں نظر نہیں آ رہا، اور انہوں نے کہا کہ وہ کیا وہ غائب لوگ غائب ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، اور انہوں نے کہا کہ اگر اس نے مجھے کوئی سچی کوئی دلیل، کوئی واضح دلیل نہ دی، یعنی اسے کوئی وجہ نہ بتائی، تو میں ضرور اسے شدید سزا دوں گا، یعنی عذاباً شدید، شدید میں اس کو سزا بھی دوں گا، یا پھر میں اسے ذبح کر دوں گا، یعنی اس کے بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، یا یہ کہ وہ اب میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کے آئے گا، یعنی کیونکہ ایک لشکر سے غائب ہو جانا، اور یہ تو ڈسپلن کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے، بغیر بتائے اگر ایک کوئی کہیں سے غائب ہو جائے اور ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ جس کی ضرورت بھی تھی کہ وہ کہاں ہے، تو پھر وہ اس کی یقینی بات ہے کہ پھر سزا بھی بنتی ہے، اور حکمران جو ہے وہ پھر اپنا ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے ایسے سزائیں بھی ضرور دیتے ہیں۔ تو یہ پھر انہوں نے کہا کہ پھر مکث غیر بھائی، تو تھوڑی دیر گزری تھی، یعنی کہ بہت ہی کم وقت گزرا تھا کہ وہ آ گیا، اس نے کہا فقال احطت بما لم تحط به، کیا میں آپ کے پاس ایسی خبر لے کے آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی کہ احاطہ کا مطلب یہ کہ کس چیز کا پورا علم اور مکمل معلومات، حدود کو بھی فکر تھی کہ غیر حاضری کی کیا سزا ہو سکتی ہے، اس لیے فوراً ہی حاضر ہو گیا، اور اپنی غیر حاضری کا اس نے عذر بھی بیان کر دیا۔ سب سے پہلے تو اس نے سلیمان علیہ السلام کے دل میں اس خبر کا تجسس اور شوق پیدا کیا کہ جو بات وہ سنانے چلا تھا، چنانچہ اس نے کہا کہ میں نے وہ بات بھی کی مکمل معلومات حاصل کر لی ہیں جس کے مکمل معلومات آپ کے پاس نہیں ہے، اور سبات سے کی یقینی خبر لے کر آیا، نبا یعنی لے کر آیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی انہیں بھی ان کے پاس ایک تو صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کی یقینی بات ہے کہ سبا کی خبریں تو ان کے پاس ضرور ہوں گی، یہ کس طرح ہو سکتا ہے اتنے بڑے حکمران ہو اور قریب کے ملک کی ان کی خبر نہ ہو، مگر بہت سی چیزیں ہیں جو شاید ان کو نہ پتہ، مکمل معلومات نہ ہوں، کیونکہ یہ تو ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ سبا اور یمن کو دور کوئی ان سے زیادہ دور نہیں تھا معلومات ہوں، مگر یہ کہ وہ ایسی خبر لایا تھا جو ان کے پاس نہیں تھی، اور آپ اس سے یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ خود جو ہے وہ اتنے بڑے پیغمبر ہیں جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خود فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ لقد آتینا داؤد و سلیمان علم، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا، اس کے مقابلے میں علم لحاظ سے حدود کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کے باوجود حدود نے دعوے سے کہا کہ میں نے اس بات کو احاطہ کیا جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا، اور سلیمان علیہ السلام نے اس پر کوئی ناراض بھی نہ ہوئے، نہ اسے کوئی گستاخ قرار دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی کوئی کم مرتبہ کا شخص اس کو بھی ایسی بات معلوم ہو سکتی ہے جو زیادہ اونچے مرتبے والے شخص کو معلوم نہ ہو،
کہ کیونکہ ہم پڑھا ہے کہ جیسا آپ جیسے مسئلہ جو کسی گھر میں جاؤ تو 3 دفعہ اجازت مانگی جائے، اس کے بعد نہ اجازت ملے تو اس کو واپس چلا جاتا. ہم پڑھا ہے کہ سیدنا عمر کو معلوم نہ تھا، ابو سعید خدری نے ان کو بتایا، ان کو معلوم تھا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی جو ہیں وہ، ان کے پاس علم غیب نہیں ہوتا. ان میں غیب اگر ہوتا تو ان کو ہر چیز کا پتا، تو وہ کہتے مجھے ہر چیز کا پتا، تو مجھے کیا خبر دے رہے ہو. انہیں ایسی کوئی خبر نہیں بتائی. بلکہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں، کیا دیکھتے ابھی دیکھتے ہیں تو سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے. تو یہ جو، اور نبا لفظ بھی نبا، ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے تو قرآن میں ترجمہ ہی نبی کا مطلب ہی نبا سے نبی ہے، تو ترجمہ کہ غیب کی خبریں دینے والا. یعنی کہ خبر تو یہ بھی دے رہا ہے، حدود خبر دے رہا ہے، سورہ السلام کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ اسی لیے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے غلط لوگوں کا اگر اعتقاد خراب ہو جائے تو کیا سے کیا، کہاں سے کہاں انسان پہنچا دیتا ہے. تو پھر یہاں وہ خبر یہ دے رہا ہے کہ میں نے ایک وہاں پہ انی وجدت امراتن، کہ میں نے ایک وہاں پہ دیکھا ایک عورت ہے جو حکمرانی کر رہی ہے، اور اسے ہر چیز، یعنی ہر چیز جو اس کی ضرورت کے مطابق اس کو بہت ہر چیز دی گئی. اس کا عرش بہت زبردست ہے. یعنی کہ اس نے یہ کہا کہ سلیمان السلام کے نبی ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو 3 چیزیں وہ کہہ رہا ہے کہ جی خبر دی اس نے. ایک تو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ قوم اور وہاں پہ عورت جو ہے وہ حکمرانی کر رہی ہے. تو کیونکہ یہاں پہ وہ عورت حکمران، اس کے لیے بڑی نئی چیز تھی کہ وہ ایک وہاں پہ ایک عورت حکمران. تعجب ہے کسی قوم کے بادشاہ کوئی عورت ہو. کیونکہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ اہل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے، تو آپ نے فرمایا لم یفلح القوم ولو امرهم الامراتن، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جنہوں نے اپنے معاملہ کا تابعی اپنی ایک عورت کو بنا دیا. یعنی اپنے معاملات کا انہوں نے کسی عورت کے سپرد کر دیا، وہ قوم کبھی فلاح پا نہیں سکتی. اور دوسری بات یہ کہ بتایا اس نے یہ بھی خبر دی کہ اوتی من کل شیء، یعنی اسے سلطنت کے لیے درکار ہر چیز دی گئی ہے. یعنی اس کو ہر چیز جو ضرورت ہے اس کو دی گئی ہے. اس عورت کو یہاں نام سے اس کو ملکہ سبا ہی کہا جا سکتا ہے. اس کی ضرورت کے نام سے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو پھر یہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اس کے عرش عظیم، اس کا بہت بڑا، بہت زبردست جو ہے وہ اس کے جس پہ وہ تخت ہے وہ بہت زبردست. خاص طور پر اس کا ذکر کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس تخت میں کوئی ایسی خوبی تھی کہ سلیمان السلام جیسے شان و شوکت والے بادشاہ کے ساتھ رہنے والے حدود نے بھی اسے بڑا عظیم قرار دے دیا. کیونکہ سلیمان السلام تو بہت اتنی بڑی ان کی سلطنت تھی، اور کیا کچھ نہیں تھا ان کے پاس، بہت سب کچھ ہی تھا. اور ہم دیکھیں گے کہ آگے جب وہ ملکہ آئے گی اور اس محل میں گھسے گی تو کیسا زبردست ان کا محل تھا. اس کے باوجود اس نے اس کو کہا کہ اس کے پاس عرش عظیم، اس کا بہت زبردست تخت ہے، شاندار تخت ہے. اور پھر اس نے یہ بھی کہا، اس کو یہ بھی تھا جو وجدتها وقوم یسجدون للشمس من دون اللہ، کہ میں نے یہ پایا کہ وہ قوم، وہ اور اس کی قوم جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں. اور شیطان نے ان کے اعمال مزین کر دیے، بس انہیں اصل راستے سے روک دیا، بس ہدایت نہیں پاتے. یعنی ہر قسم کی نعمت میسر آنے پر، میسر ان کو جو ملی ہے، اس کے لازم تو یہ تھا کہ ان نعمتوں کا شکر اس کی، یا اس کی عبادت اس کے عطا کرنے والے کی عبادت کرتے اور اسی کو سجدہ کرتے. مگر میں نے دیکھا ہے کہ اس کے بجائے وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے ہیں. اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے اور انہیں اصل راستے سے روک دیا، لہذا ہدایت نہیں پاتے. یعنی ان کی ہدایت نہ پانے کی وجہ ہے کہ شیطان نے ان کی نگاہ میں سورج کی عبادت کو، پرستش کو، آپ کہتے ہیں پوجا کرنے کو مزین کر دیے. اس لیے وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں. اب غلط راستے پر چلنے والا کوئی شخص یقین کر لے کہ میں صحیح جا رہا ہوں، اور غلطی بتانے والے کو دشمنی پر اترا ہے، تو وہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا. تو یہ اندازہ لگا، یعنی حدود نے بھی دیکھا کہ وہ یہ لوگ کیا رہے ہیں. یہ یعنی سورج کو سجدہ کرتے ہیں، سورج کو صبح نکلتا ہے اور شام کو غروب ہوتا ہے. اور انہیں اپنے محل کو بھی کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہی بنایا ہوا تھا کہ ہر دن جو سورج ایک طاق سے نکلتا تھا اور اسی کے مقابلے میں دوسری طرف طاق سے غروب ہو جاتا تھا، اہل دربار صبح و شام اسے سجدہ کر لیتے. یعنی بادشاہ بھی اور اس کی قوم بھی، صاحب سب کے سب آفتاب پرست تھے. اللہ کا عابد ان میں سے ایک بھی نہ تھا. تو اللہ وہ تو راہ راست پر آتے ہی نہ تھے. تو راہ راست تو یہ ہے کہ سورج اور چاند اور ستاروں کے بجائے صرف اللہ کی ذات کو سجدے کے لائق مانا جائے.
جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں رات دن اور سورج چاند سب قدرت اللہ کی نشانیاں ہیں، تمہیں سورج کو یا چاند کو سجدہ نہ کرنا چاہیے، سجدہ تو صرف اسی کو کرنا چاہیے جو اس کا سب کا خالق ہے۔ یعنی جس اللہ نے سب کو بنایا، سورج کا تو بیچارے کو تو خود اپنے آپ کو تو اس کو تو چکر لگانے سے ہی فرصت نہیں ملتی، تو اس کو کیا پتا، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کیا، مجھے کیا، اس کو تو کوئی اس میں تو یقینی بات ہے، نہ اس نے کوئی چیز پیدا کی نہ کوئی اور، اس کو تو خود بھی کی خبر نہیں ہے۔ اس کو یہ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں، مگر شیطان ایسا ہے کہ وہ انسان کے اعمال کو ایسا کر دکھاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، تو اسی لیے وہ اس کے سب صحیح راستے کی طرف وہ ہدایت پاتے ہی نہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ انہیں کیا ہوا ہے کہ نہیں وہ سجدہ کرتے اس اللہ کو جس نے ہر چیز کو نکالا آسمان اور زمین سے، چھپی ہوئی چیز، خواب سو چھپی ہوئی چیز کو آسمان اور زمین سے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں جو بھی تم کرتے ہو۔ یعنی کہ وہ اس کو یہ تعین یہ یہاں پہ ضرور ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی سجدہ کیا جانا چاہیے، کیونکہ سجدہ کرنے کی وجہ بھی بتا دیے کہ سجدہ کرنے کی وجہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہی ہے جو اس کو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہی ان کو نکالتا ہے۔ پیدائش سے پہلے نامعلوم چیزیں کہاں کہاں پوشیدہ تھیں، زمین کے پیٹ سے وہ ہر وقت کو بے شمار نباتات نکال رہا ہے، طرح طرح کے معدنیات اس سے خارج کر رہا ہے، عالم بالا کی فضاؤں سے وہ چیزیں سامنے لا رہا ہے جن کے ظہور میں آنے سے پہلے تک انسان کو کوئی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ان تک پہنچ سکتا، تو یعنی کہ اس کا ہر، اور پھر اس کا ہر چیز جو حاوی ہے، اس کے لیے تو ظاہر اور مخفی کوئی بھی چیز، سب اس کے لیے تو یکساں ہے، سب کچھ اس پر تو ظاہر ہے، اس کو ہر چیز کا معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی ان دو صفات کو بطور نمونہ مقصد اس کا بیان کرنے سے یہ ہے کہ اگر وہ لوگ شیطان کے دھوکے میں نہ آتے تو سیدھا راستہ انہیں صاف نظر آ سکتا تھا کہ آفتاب یہ جو سورج ہے یہ تو قریش کا بیچارہ خود اپنے وجود کا ہوش بھی نہیں رکھتا، کسی عبادت کا مستحق نہیں ہے، بلکہ صرف وہ ہستی اس کا استحقاق رکھتی ہے جو علیم اور خبیر ہے، یعنی جس کی قدرت ہر لمحہ نئے نئے کرشمے ظہور میں لا رہی والی، ہر چیز کو جاننے والا، اصل میں تو سجدہ اس کو کرنا چاہیے۔ مگر یہ کہ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اور اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور رب ہے عرش عظیم کا۔ یعنی یہاں سجدہ یہ سجدہ تلاوت یہاں پہ سب نے ایک سجدہ کرنا ہے، اور یہاں سجدہ کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ایک مومن اپنے آپ کو ان آفتاب پرست سورج کی پوجا کرنے والوں سے جدا کر لے، اور اپنے عمل سے اس بات کا اقرار بھی کرے اور اظہار بھی کرے کہ وہ سورج کو نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو اپنا مسجود اور معبود مانتا ہے، اللہ ہی کے سامنے وہ جھکتا ہے، اور تو یہ یہاں پہ ایک سجدہ سب نے کرنا ہے۔ تو یہاں پھر یہ کہ عرش عظیم کا یہاں پہ دلیل بھی دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی واضح کرنا تھا کہ ملکہ سبا کا تخت شاہی گو بہت بڑا ہے، اور اسے عرش عظیم، مگر اس کو عرش عظیم سے کوئی نسبت نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق مستوی ہیں یہاں کے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ تو ہر چیز سے بڑا ہے۔ تو پھر یہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ جو دو آیات ہیں بعد والی، ان کو یہ کہا کہ یہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، حدود کا نہیں ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے حدود کے کلام کے بعد توحید کی تعلیم کے لیے فرمایا ہے، اور یہ کہ حدود جو تھا وہ ویسے کہتے ہیں کہ حدود چونکہ حدود جو ہے وہ خیر کی خیر کی طرف بلانے والا بھی ہے، ایک اللہ کی بات کا حکم دینے والا بھی ہے، اس کے غیر کے سجدے سے روکنے والا بھی، اسی لیے اس کے قتل کی ممانعت کر دی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چار جانوروں کو قتل سے منع فرمایا: چونٹی، شہد کی مکھی، ہد، اور ایک یہ سواد رے سرد، یہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا چیز ہے، تو ان کو نہیں مارنا چاہیے، چونٹی کو، شہد کی مکھی کو، ہد کو، ان کو مارنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو پھر انہوں نے جب اس نے یہ بات ختم ہو گئی پھر انہوں نے کیا فرمایا کہ ہم دیکھ قال سننظر صدقت ام کنت من الکاذبین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ تو جو ہے ان کے ہم دیکھتے ہیں کہ تو کتنا سچوں میں سے ہے، یا کہ تو نے سچ کہا یا کہ تو جھوٹ بولنے والوں میں سے، یعنی اور بھی لوگ ہوں گے جو جھوٹ بولتے ہوں گے، تو ان کو یہ کہا کہ ہم دیکھتے ہیں، یعنی کہ وہ بھی تحقیق کرتے ہیں،
انہیں یہ دیکھیں نبی ہوتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ہم تحقیق کریں گے کہ تو جو بات کر رہا ہے وہ سچ ہے یا کہ تو بہانہ بنا رہا ہے کہ میرے سزا سے ڈر گیا اس سے بچنے کے لیے کر رہا ہو۔ تو پھر انہوں نے کہا اذهب بکتابی، تو لے کے جا میرا یہ خط، ہاذا والق، اور ڈال دے ان کی طرف، ثم تولى، اور پھر تو ان کی طرف سے ہٹ جائے، یعنی کہ تو ان سے ایک طرف دیکھ کے کھڑا ہو جائے، پھر ماذا فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں، یعنی اس کا کیا جواب دیتے ہیں، یہ بھی تو دیکھ کے ان کے لے جا کے دیکھ کے وہ اس کے ان کی باتیں سوچ، ان پہ غور کر کے وہ کیا اس کا جواب دیتے ہیں، پھر مجھے آ کے بتا، پھر تجھے پتا چلے گا کہ یہ جو ہے وہ تو کتنا سچ کہہ رہا ہے۔ تو یہ اندازہ لگائیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حدود کے ذریعے اور اس کو ملکہ کو ان کا سلیمان علیہ السلام کا خط بھیجا، اور یہ ان کا ایک بہت بڑا معجزہ کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کو فضیلت دی گئی کہ وہ اس طرح کے کام بھی جانوروں سے، یعنی ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی دور پیغام پہنچانے کے کام بھی شاید ان سے پرندوں سے لیا کرتے تھے، اسی لیے ان کی حکمرانی میں یہ بھی ایک سمجھے کہ ایک جتھا، فوج کا ایک جتھا یہ بھی ہوا کرتا تھا، یا ہو سکتا ہے کہ ان سے جاسوسی کا کام لیتے ہیں، پرندہ توڑ کے جا کے دیکھ سکتا ہے نا کہ کون کہاں کیا کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارا موقع، ہمارا اعتقاد بھی درست کر دے کہ اللہ کے سوا کسی کو کسی ہر چیز کا علم نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، یقینی بات ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، ان کو علم ضرور ہوتا ہے، وہ اتنا ہے کیونکہ یقینی بات ہے، فرق ایک عام انسان میں یہی ہے کہ ان کے پاس وحی کی جاتی ہے، جب وہی ان کی وحی کے ذریعے ان سے بہت سی باتیں بچا دی جاتی ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ان کی آنکھوں سے خود دکھا دیا گیا، جنت دکھا دی گئی، جہنم دکھا دی گئی، بہت سے مواقع ایسے آئے ہیں کہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ جیسے بدر کے مکان میں، کہ بدر کے میدان میں کہ فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، یا اور بھی بہت سی باتیں جو آپ کو بتا دی گئی کہ ایسا ہوگا، مگر وہی بات ہے، ہر بات نہیں بتائی گئی، ہر بات تو کسی پیغام کسی کو بھی نہیں بتائی جاتی، ہر بات کو جاننے والا ایک اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کسی کو مکمل، اور علم غیب جس جو بتا دی جاتی ہے وہ غیب نہیں ہوتی، جس کو بتائی ہوئی ہے وہ تو عطا ہی ہے، کسی نے عطا کر دی تو آپ کو پتہ چل گیا۔ ہاں ذاتی علم ہے کہ غیب کا صرف اللہ، اللہ کے لیے تو ویسے بھی کوئی غیب نہیں ہے، غیب تو ہمارے لیے، تو اللہ ہی ہے جس کو سارا علم ہے، باقی سب کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا علم دے دیں وہ اس کو مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی علم سے نوازے، ہمیں بھی رب زدنی علم، ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ ہم پڑھا ہے کہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو جن کے پاس علم ہوتا ہے، عالم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے، تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔